ہو گئے, وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس کے بعد 3 ممبر بینچ نے 2 مرتبہ آرڈر کر لیا ہے, لیکن آج تک کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, غلط ہے. خان صاحب کو جتنی مرضی اتنی جیل میں رکھو, وہ لوگوں کے دلوں میں ہے, لوگوں کے دلوں میں ہے, لوگوں کا ایکسس ہوگا. آپ جتنا اس کے ایکسس روکیں گے, لوگ اتنا زیادہ یاد کریں گے. اور ابھی آپ نے عرض کیا 27ویں ترمیم کی, ہمیں خان صاحب کی طرف ایکسس ملے گا, خان صاحب سے ملاقات ہوگی, تو پھر اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ فارمل رسپانس ہم دیں گے. ہم اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کریں گے اور اس پہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. لیکن 27ویں ترمیم جس انداز میں آ رہی ہے, میں صرف یہ عرض کروں, یہ ایسا وقت ہے کہ آئین میں اگر کوئی ترمیم ہونی ہے تو وہ کنسنسس سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے. 26ویں ترمیم میں آدو عادیہ ہمیشہ متنازع رہی ہے, لیکن 26ویں ترمیم نے ملک میں ایک دراڑ پیدا کیا ہوا ہے. اب 27ویں ترمیم میں جو ترامیم آ رہی ہے, 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو 101 آرٹیکل میں ترامیم ہو گئی. 26ویں ترمیم جب لیک ورژن آیا اس میں 56 آرٹیکل تھے. جب پہلا ورژن ہمارے پاس آیا اس میں 50 آرٹیکل تھے. جب فائنل ورژن پہ ہم پہنچے تو اس میں صرف 25 آرٹیکل میں ترامیم کر لی. اس 25 آرٹیکل میں سے ایک آرٹیکل میں پیپلز پارٹی کی ترمیم تھی, 6 آرٹیکل میں JUI کی ترامیم تھی, اور باقی 17 آرٹیکل میں حکومت کی ترامیم. باقی کاسمیٹک قسم کے تھے, لیکن ان میں سے صرف 5 جو آرٹیکل تھے ان کا ڈسپیوٹ تھا. ایک آرٹیکل 175A جس کے تھرو سے جوڈیشل کمیشن بنوایا گیا تھا. دوسرا آرٹیکل 191 جس کے تھرو سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنوایا گیا تھا. تیسرا آرٹیکل سے 179 جس کے تھرو سے چیف جسٹس کے لیے 3 سال کا مدت متعین کروایا گیا تھا. چوتھا آرٹیکل 209 جس کے ذریعے سے ججز پہ کنڈکٹ پہ نظر رکھنے کے لیے کمیشن کو اختیارات دیے گئے تھے. اور 5واں الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ رکھا تھا. باقی کاسمیٹک قسم کے تھے. اس وقت NFC ایوارڈ, ایجوکیشن یا پاپولیشن جس طریقے سے چیئرمین پیپلز پارٹی نے ڈسکلوز کیا ہے, یہ اس وقت شامل نہیں تھی. آرٹیکل 243 میں البتہ جب حکومت کا پہلا ورژن ہمارے پاس آیا تھا تو پہلے ورژن میں جو لیک ہوا پاکستانیوں ہم نے سنا تھا ریلیٹڈ ضرور حکومت نے لکھا تھا کہ جج ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہونا چاہیے اس کی مرضی کے بغیر. لیکن اکتوبر میں, یہ سپٹمبر کی لیک ورژن کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اکتوبر میں جب پہلا ڈرافٹ آیا اس میں یہ موجود تھا, لیکن پھر نکالا گیا تھا, یہ آرٹیکل نہیں تھا. آرٹیکل 243 جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ تھا, یہ حکومت کے پہلے ورژن میں موجود تھا جو ہمیں 12 اکتوبر کو کاپی دی گئی تھی, لیکن اس کے بعد حکومت نے اس کو ختم کر دیا تھا. اس وقت جو ورژن ہمیں دیا گیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ آرم فورسز کے سربراہان سے ریلیٹڈ جو قوانین ان کے عمر ایکسٹینشن سے ریلیٹڈ ہے ان کو تحفظ حاصل ہوگا, اس میں ترمیم نہیں کی جائے گی. البتہ NFC ایوارڈ سے ریلیٹڈ کوئی بات کسی بھی وقت نہیں ہوئی ہے. میں یہ عرض کروں, ایجوکیشن ایک موسٹ امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے اس ملک کا, بچوں کا. جب وہ ڈیوال ہوا تو 2700 اسکول اور کالجز صوبوں کے پاس چلے گئے. صوبوں نے اپنے طریقہ کار وضع کیا اور کئی سارے اسکول آؤٹ سورس کیے. اسی طریقے سے پاپولیشن ویلفیئر جب صوبوں پہ ڈیوال ہوا تو ان کے ساتھ سوشل سروسز اور الائڈ سروسز والے بھی صوبوں کے پاس چلے گئے. اس وقت ان کو ریورس کرنا یہ صوبوں کا بڑا نقصان ہوگا. 18ویں ترمیم کنسنسس کے ساتھ اس چیزوں کو ریورس کرنا ریاست کا, حکومت کا, عوام کا, جمہوریت کا, لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا. اس کو ٹچ نہ کیا جائے. جہاں تک NFC ایوارڈ کا تعلق ہے, 1973 میں آرٹیکل 163 بنا. 176 میں یہ کہا گیا کہ کون سے اسٹیٹس اس کے مد میں ڈویژبل پول میں جائیں گے, اور اس کے بعد آج تک 36 ترامیم ہوئی ہے. 36 ترامیم آئین میں 3 آئی ترامیم جو تھی 9ویں, 11ویں اور 10ویں ترامیم نہیں پاس ہوئی تھی. باقی 23 ترامیم پاس ہوئی ہے. 23 ترامیم میں NFC ایوارڈ سے ریلیٹڈ کبھی بھی ترمیم نے آرٹیکل 163 کو چینج نہیں کیا. اگر چینج کیا تو 18ویں ترمیم نے اس حد تک چینج کیا کہ صوبوں کا حصہ ایوارڈ میں پچھلے ایوارڈ سے کم نہیں کیا جائے گا. اب 2009 میں لاسٹ ایوارڈ آیا تھا 7 نمبر, پھر 8 اور 9 ایوارڈ 2010 میں ہونے سے بند نہیں ہو سکے. 2015 میں 9 ایوارڈ سے دوبارہ کام ہوا جو نہیں ہو سکا.
2020 में PTI की हुकूमत में 10वीं अवार्ड से काम हुआ, वो फिर कोविड वगैरह की वजह से नहीं हो सका। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतजर है। KPK को जो हिस्सा मिलता है वो तकरीबन 14.62% है और ये आईन में दर्ज है कि वो कम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। अब जबकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी ये फैसला किया था कि नहरें नहीं निकालेंगे जब तक कंसेंसस ना हो, इसीलिए जो महकमे सूबों के पास चले गए और NFC अवार्ड जिसमें सूबों का बड़ा कुछ मैंडेट है, इस सूरत हाल में फेडरेटिंग यूनिट के मर्जी के बगैर चेंज करना एक खतरे को मोल लेने वाली बात है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। सेंस कोई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे की तरफ बढ़ना है तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल के बगैर हो सकता है। हमारे पास जो मैंने आपको जिक्र किया उस वक्त ये 4 जो चेकें मैंने कही कि ये मौजूद थी, उस वक्त पहले वर्षन में ये किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाह रहे थे, उसको चेंज करके उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। इस पाकिस्तानियों हमने सुना था आजादी पे कतगन है एक कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट बनाना। आपको याद होगा मैंने असेंबली में स्पीच की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 16 सितंबर को। मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से नंबर लिए थे कि आपके पास इस वक्त केसेस कितने हैं, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था कि बेंचेस ज़रूरी हैं, जजेस की तादाद बढ़ाना ज़रूरी है ताकि उसमें से केसेस की तादाद कम हो जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस का इजाफा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में 53 जजेस का इजाफा हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस आज भी पेंडिंग है। इसलिए आप प्रैक्टिकल स्टेप ले ले जिससे मुल्क कौम का भला हो, जिससे इदारे इंडिपेंडेंट हो, जिससे इदारे मजबूत हो, बजाय इसके कि आप आइन के उन शिकों को दर्ज करें जिससे सूबों का तनाव बहुत और बढ़ जाएगा और इससे मुल्क कौम का नुकसान होगा। तो सर ये बताइएगा कि मिसाल यूसुफ जब की एक ट्वीट जो है बड़ी वायरल हो रही है